یروشلم۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جمعے کو یروشلم میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جیک سلیوان کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں اب حماس کی قیادت کے خلاف اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہی تمام تر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہی آپریشنز ہوں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے مزید کہا کہ اس بارے میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ تاہم سلیوان نے غزہ جنگ کے نئے مرحلے کی طرف منتقلی کے وقت اور اس آپریشن کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ برلن۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کے 4 مشتبہ ارکان کو جرمنی اور نیدرلینڈز سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وفاقی جرمن دفتر استغاثہ نے بتایا کہ انہیں یورپ میں یہودیوں کے مراکز پر حملوں کی منصوبہ بندی کے شبے میں برلن اور روٹرڈیم سے گرفتار کیا گیا۔ شبہ ہے کہ انہیں یورپ میں حماس کے ہتھیاروں کے ایک مبینہ خفیہ ڈپو کا بھی علم تھا۔ مبینہ طور پر ان ہتھیاروں کو یورپ میں یہودیوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ یورپی یونین، جرمنی، امریکہ اور دیگر ممالک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ سیکیورٹی حلقوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کی سرگرمیوں کا اسرائیل میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برلن۔ وفاقی جرمن صدر فرانک والٹر شٹائن مائر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جرمنی میں سامیت دشمن واقعات کے باوجود جرمنی ہمیشہ یہودیوں کے لیے ان کا وطن رہے گا۔ برلن میں یہودی کمیونٹی ڈے کے آغاز پر جرمن صدر نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر تاہم یہودیوں کی مرکزی کونسل کے صدر جوزف شوسٹر نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں کے لیے اب یہ بات محسوس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جرمنی سے ہے۔ جوزف شوسٹر کے بقول 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد سے جرمنی میں سامیت دشمن جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ برسلز۔ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ برسلز میں یورپی سربراہان مملکت اور حکومت کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس سلسلے میں پہلے ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان کی جانب سے مزاحمت کی گئی تھی۔ یورپی کونسل کے صدر شارلز مشل نے اس اجلاس میں یہ اعلان بھی کیا کہ جارجیا کو یونین کے رکن بننے کے امیدوار ملک کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات صرف اس وقت شروع ہوں گے جب یہ ریاستیں یورپی یونین کے معیارات کو پورا کریں گی۔ تہران۔ جنوب مشرقی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے جمعے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں کم از کم 11 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں متعدد حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری سنی شدت پسند تنظیم جیش العدل آرمی آف جسٹس گروپ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک مختصر بیان میں قبول کی ہے۔ جیش العدل کی تشکیل 2012 میں ہوئی تھی اور اسے ایران نے دہشت گرد گروپ کے طور پر بلیک لسٹ کر رکھا ہے۔ اسے گزشتہ برسوں میں ہونے والا سب سے ہلاکت خیز حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بینکاک۔ ہانگ کانگ نے جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں شامل مزید 5 ارکان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ چینی اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن کی پولیس نے کہا کہ ان کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ ہانگ کانگ ڈالر یعنی تقریباً 1,16,000 یورو دیے جائیں گے۔ سائمن چینگ، فرانسس ہوئی، جوئی سیو، جانی فاک اور ٹونی چوئی بیرون ملک مقیم ہیں۔ اس سے قبل جولائی میں اسی طرح کے اقدامات کے تحت 8 دیگر افراد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 3 سال قبل ہانگ کانگ میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جو جمہوریت کی تحریک کے حامیوں کے خلاف سخت اقدامات کی اجازت دیتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غرب اردن کے بعض علاقوں پر یلغار کے ساتھ ہی غزہ کے مختلف علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 10 افراد شہید اور دسیوں زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعے کی صبح غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا اور وحشیانہ بمباری کی، جس میں خان یونس میں واقع ایک رہائشی مکان بھی شامل ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری میں 10 افراد کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دریں اثنا شمالی غزہ میں واقع النصیرات کیمپ پر صہیونی فوج کی بمباری میں دسیوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں العودہ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے توپ خانوں نے بھی بڑے پیمانے پر غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے نابلس میں فلسطینی مجاہدین کی حامل 2 گاڑیوں پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ مقامی فلسطینی ذرائع کے مطابق عمان روڈ اور مشرقی نابلس کے بلاتا کیمپ پر ہونے والا
یہ حملہ ناکام رہا ہے اور فلسطینی مجاہدین اس ٹارگٹ کلنگ میں محفوظ رہے۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک اور قحط کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے صہیونی حکومت کے حملوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں اموات کی تعداد تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں کشیدہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں موجودہ صورتحال نے اس علاقے میں انسان دوستانہ کارروائیوں کا امکان بھی معدوم کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 19,000 ہو گئی ہے۔ ان حملوں میں تقریباً 50,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں کی وجہ سے 19 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور غزہ کے 50% مکانات پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ ادھر فلسطینی پناہ گزینوں کے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی آنروا نے کہا ہے کہ 2023 غرب اردن میں فلسطینیوں کے خونی انسال کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مذکورہ ایجنسی نے کہا ہے کہ 2023 میں غرب اردن میں مجموعی طور پر 279 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 69 بچے شامل ہیں۔ صہیونی حکومت کے سوروکا ہاسپٹل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد سے اب تک اس ہسپتال میں 2148 زخمی فوجیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ سوروکا ہسپتال کے حکام نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 25 دیگر زخمی فوجیوں کو اس ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، جن میں 8 کی حالت نازک ہے۔ فلسطینی استقامت نے غزہ پٹی میں مختلف محاذوں پر صہیونی فوجیوں کے ساتھ جنگ میں 10 صہیونی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو ہلاک اور ان کے 8 ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کی کفیر بٹالین کے کمانڈر عاشر بن لولو نے کہا تھا کہ غزہ جنگ نہایت مشکل اور پیچیدہ ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک اور بحری جہاز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن پر صہیونی جارحیت کے جواب میں جس بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ مقبوضہ فلسطین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بیان کے مطابق اس بحری جہاز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب اس نے یمن کی بحریہ کے انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کی طرف بڑھنے کا اپنا راستہ جاری رکھا۔ اس سے قبل یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے خبردار کیا تھا کہ بحیرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں سے بچنے کے لیے اس آبی علاقے میں داخل ہونے والے بحری جہازوں کو یمنی فوج کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ عراق کی تحریک استقامت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے جواب میں عراق میں عین الاسد دہشت گرد فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ جمعے کی صبح ڈرون طیارے سے کیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں عین الاسد فوجی اڈے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ ابھی ممکنہ نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ لاس اینجلس میں یہودی احتجاجی مظاہرین نے ہائی وے بند کر کے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک سرگرم یہودی گروہ نے جو غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا تھا، امریکی شہر لاس اینجلس میں ہیوی ٹریفک والے ایک ہائی وے کو بند کر دیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ان مظاہرین نے سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایسے بینرز اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں جنگ بند کیے جانے کے حق میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ وائرل کی جانے والی ویڈیو کلپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مظاہرین ہائی وے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے پورا ٹریفک جام
لگا ہوا ہے، جبکہ پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی دی اور 75 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں دہشت گردوں کے حملوں میں 4 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں دہشت گردوں نے باڑہ کی نالا جوائنٹ پوسٹ پر حملہ کر دیا، جس میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ دوسری جانب ٹانک میں بھی ڈیرا روڈ پر پولیس لائن دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے آج جمعے کو دوسرے دن بھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی نہیں چلنے دی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے جمعے کو مسلسل دوسرے دن بھی وقفہ سوالات شروع ہوتے ہی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے معاملے پر ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دی، جس کی بنا پر کارروائی 2 بجے تک کے لیے معطل کر دی گئی۔ لوک سبھا میں پریزائڈنگ افسر راجندر اگروال نے جیسے ہی وقفہ سوالات شروع کیا، اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔